اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر سمندر کو چیر دیا اور تمہیں نجات عطا کی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور اس وقت تم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر انہیں دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لے آؤ ہماری اس کتاب پر، ایمان لے آؤ ہمارے اس رسول خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دوسرا احسان ہے جو اللہ نے گنوایا۔ پہلا احسان بیان ہو چکا ہے کہ جب آل فرعون تمہیں سخت مشقت میں ڈالے رکھتے، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے تمہیں وہاں بھی نجات عطا فرمائی۔ اب وہاں سے نجات عطا فرمانے کے بعد یہ دوسرا احسان ہے، اور اس کا کچھ پس منظر تاریخی اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرصے تک دعوت کا کام کیا۔ کبھی فرعون کی انتہائی تضحیک کو برداشت کیا، کبھی اس کی سختی کو جھیلا، کبھی اس کی دھمکیوں کو سنا، اور مختلف قسم کے معاملات سے گزرتے ہوئے آخر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم مل گیا کہ اب آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ اب جب مصر سے نکلنے کی باری آئی تو دو راستے تھے۔ جانا فلسطین تھا، بیت المقدس، وہاں جانے کے لیے دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو وہ تھا جو آپ مصر سے آج بھی نکلتے ہیں تو غزہ کی جو پٹی ہے، جہاں پر آج ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو اسی طرح سے ذبح کیا جا رہا ہے جیسے کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو فرعون نے ذبح کیا تھا۔ آج وہی ظلم وہ ہم پر کر رہے ہیں جو ظلم ان پر فرعون نے کیا تھا۔ یہ وہی غزہ کا علاقہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام جا سکتے تھے، وہاں سے نکلتے فلسطین پہنچ جاتے، لیکن کیونکہ وہ علاقہ آباد تھا، سرسبز و شاداب تھا، تو وہاں پر آبادی تھی، فوجی چھاونیاں تھیں۔ فرعون کے جو فوجی تھے وہ انہیں گرفتار کر لیتے، قتل کر دیتے، اس لیے وہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آسان راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر کفار قریش یقیناً اپنے جاسوس بھیجنے والے تھے گرفتار کرنے کے لیے۔ مشکل راستہ اختیار کیا، 3 دن غار ثور میں گزارے اور راستے کو تبدیل کر کے پھر مدینہ پہنچے اور لمبا طویل مشکل سفر طے کیا۔ ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، ہجرت کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اصل ہجرت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، دراصل مہاجر تو وہ ہے
ہجرت کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ کی ممنوع چیزوں سے ہجرت کر کے حلال کی طرف چلا جائے. حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف جانا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. آج یہ ہجرت ہم بھی کر سکتے ہیں. اللہ کی نظر میں ہم بھی مہاجر بن سکتے ہیں کہ ہمیں جو چیز اللہ نے ہم پر حرام کی ہے اسے ترک کر دیں اور جو حلال ہے اس کو اختیار کر لیں. تو دوسرا راستہ اختیار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جب اس راستے سے گزرے فلسطین پہنچنے کے لیے تو درمیان میں سمندر آ گیا. سمندر آیا، اتنے میں فرعون کو خبر مل گئی کہ یہ رات کے پہر میں موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر مصر سے نکل چکا ہے. سورہ شعراء میں اللہ نے اس بات کا ذکر یوں فرمایا کہ پھر فرعون نے، کیونکہ اس زمانے میں سٹینڈنگ آرمی نہیں ہوتی تھی کہ جی جو الرٹ کھڑی ہو فوج، اپنی اپنی چھاونیوں میں فوجی ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، تو پھر اس نے فی المدائن حاشرین، شہروں میں اعلان کروایا کہ تمام فوجیں جمع ہو جائیں، اور جتنی فوجیں تھیں فرعون کی ساری جمع کی گئیں. اس میں وقت لگا ہوگا. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام اپنا سفر جاری رکھتے رکھتے پہنچ چکے تھے سمندر کے کنارے، اور فرعون نے اعلان کیا انہا لشرذمۃ قلیلون، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چھوٹا سا جتھا ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے. آج ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک کو چن چن کے قتل کریں گے. فرعون اپنے پورے غضب کے ساتھ، پورے تکبر کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ اب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے. بنی اسرائیل کو نہیں معلوم کہ پیچھے کون سی آفت آ رہی ہے. آگے سمندر ہے، انتظار کر رہے ہیں حکم ربی کا کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے، پھر آپ کو احساس ہوگا جو باتیں آپ سن رہے ہیں اگر اس وقت موجود ہوتے تو کیا کیفیت ہوتی. اتنے میں غبار اڑتی نظر آتی ہے، فرعون کے گھوڑوں کی آوازیں، اس کے لشکر کی صدائیں، ان کی چیخ، ان کا چلانا، اور ان کا بنی اسرائیل کے پیچھے خون خوار انداز میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے آنا. اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ قریب پہنچنے والا تھا، اور بنی اسرائیل نے ہمیشہ کی طرح اپنے کمزور ایمان کا اظہار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، اب کہیں نہیں جا سکتے. پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے. انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے ہمیں یہاں پر لا کر چھوڑا ہے. دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی الزام دیا. پہلے بھی یہی کیا کرتے تھے. یہ قوم اپنے نبی کو ستانے والی قوم ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ جو قوم اپنے نبی کو ستاتی ہو وہ ہمارے نبی کے بارے میں زبان درازی نہیں کرے گی؟ یہ جبھی تو خاکے بناتے ہیں، جبھی تو مذاق اڑاتے ہیں، جبھی تو قرآن کو جلاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ رکھتے تھے، تو ہمارے نبی اور ہماری کتاب کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نرمی اختیار کریں گے؟ نہیں، یہ بڑے سخت دل لوگ تھے، آج بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے، لیکن ایمان والا جانتا ہے کہ میرا رب وہ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین. اللہ کا امر تو یہ ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما دے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اس نے کلمہ کن کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو سمندر پر مارو. سبحان اللہ، سمندر
سمندر پر عصا کو مارنے سے ذہنی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا، اس عصے میں اللہ نے جان ڈالی، اس عصے میں اللہ نے طاقت ڈالی، اللہ نے اپنے کلمہ کن سے فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اس سمندر کے بیچ میں سے ایسا راستہ نکلا کہ سمندر کا پانی دو پہاڑوں کی طرح دائیں بائیں کھڑا ہو گیا۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ طَرِيقًا يَبَسًا، اے موسیٰ ہم نے تمہارے لیے سمندر کے بیچ میں خشک راستہ نکالا ہے، اس راستے میں کہیں پانی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سمندر کا پانی دائیں بائیں پہاڑوں کی طرح کھڑا ہے، خشک راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے اور وہ سمندر پار کرتے جا رہے ہیں۔ فرعون اور اس کی فوج ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حیران پریشان ہیں کہ جس کو جادوگر کہتے تھے، کیا جادوگر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سمندر کو پھاڑ دیں؟ اور اللہ نے کیا منظر کشی فرمائی ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر سمندر کو چیرا، ساتھ لے کر، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں تمہارے لیے سمندر کو چیرا، لیکن یہاں پر لکم نہیں ہے بکم ہے، عربی سمجھنے والے جانتے ہیں۔ بعض عربی حرف جار میں ساتھ لینے کا معنی ہوتا ہے۔ کیا منظر کشی ہے، اگر کوئی دشوار رستہ آ جائے تو آپ اپنے چھوٹے بچے کو اس رستے پر چلنے دیتے ہیں؟ اسے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، گود میں لے لیتے ہیں، میں مشکل راستہ پار کروں گا، میرا بچہ آسانی سے، اسے علم ہی نہ ہو کہ کیا ہوا، اور رستہ پار ہو جائے گا، پھر جب سکون اور آسانی والا راستہ آئے گا تو اسے پھر اتار دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہیں اپنے دامن رحمت میں، اپنے دامن شفقت میں لے لیا، اور تم نے سمندر پار کیا، تمہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ تم کیا پار کر رہے ہو، کتنی آسانی سے تمہیں سمندر پار کروا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دے دی، نجات دے دی، بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچ گئے۔ لیکن ابھی خطرہ نہیں ٹلا، کیونکہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فرعون کی مت ماری گئی تھی، اس کے فوجیوں کی مت ماری گئی تھی، انہوں نے اب بھی ایمان نہ لا کر فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، اگر یہ پار جا سکتے ہیں تو ہم بھی پار چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنا سارا لشکر لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے اسی خشک رستے پر سمندر کے بیچ میں آ گئے۔ اور جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے اپنے کلمہ کن سے دوبارہ ان پانی کے دو پہاڑوں کو ملا دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھوں کے سامنے، بغیر تمہاری کسی محنت کے، بغیر تمہارے جہاد کے، بغیر کسی تلوار کے اٹھائے، ہم نے تمہارے دشمن کو اس کی پوری فوج کے ساتھ غرق کر دیا۔ یہ کام اللہ کر سکتا ہے، صرف ایمان کی بات، جذبے کی بات۔ ہم کہتے ہیں ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ان سے، ان کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کے پاس تو یہ ہے، ٹیکنالوجی ہے، فلاں ہے، فوجیں ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ارے تمہارے پاس جذبہ ایمانی ہے، تم جذبہ ایمانی کو اپنے اجاگر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان فوجوں کو شکست دینا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس میں سبق ملا کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے، جہاں پر چاہے راستہ بنا سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب ہمارا رب ایسا کام کر سکتا ہے، پھر بھی ہم غیر اللہ کو پکاریں، دوسروں سے مدد مانگے جو خود اللہ کو پکارتے تھے۔ کیا کہتے ہیں ہمارے کچھ بھائی، کچھ لوگوں کا عقیدہ، معذرت کے ساتھ لیکن سمجھانا ضروری ہے، کہتے ہیں اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ ارے علی کی کشتی کس نے پار لگائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کون پار لگاتا تھا؟ کسی کی کشتی پار نہیں لگتی اگر اللہ نہ چاہے۔ اس لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، جو بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، وہ تمہارے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے،
تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب تم نے یہ منظر دیکھا. تم آج بھی یاد رکھتے ہو اس منظر کو. تمہارے باپ دادا نے تمہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ واقعات سنائے ہیں. میں وہی رب ہوں. اسی رب نے آج پھر ایک رسول بھیجا ہے. جب تمہارے ساتھ وہ احسان کیا تو پھر ایک احسان کر دیا کہ تم میں رسول بھیجا. اس رسول پر ایمان لاؤ، میری کتاب پر ایمان لاؤ. اس طرح سے اللہ نے انہیں اپنی نعمتیں گنوائیں، احسانات یاد دلائے، اور ساتھ میں ہمیں آئینہ دکھایا کہ میں تمہارا رب ہوں، میری بات مانو، میں تمہاری مشکلات حل کر دوں گا، تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا، آخرت بھی بنا دوں گا. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ فراہم فرما دے، تاکہ ہم بھی اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک ہرگز بھی نہ کریں. آمین. استغفر اللہ.